بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت غریب تھے مگر مجھے پڑھائی کا شوق تھا۔ یونیورسٹی کی فیس جمع کرنے کے لیے میں نے رات کو اسی گھر میں چوکیداری کرنا شروع کر دی جس گھر میں اماں صفائی کا کام کرتی تھی۔ وہاں کی مالکن بہت اچھی تھی۔ میں جب رات پڑھنے بیٹھتا تو وہ اپنے کمرے کی لائٹ جلا دیتی جس کی روشنی میں بیٹھ کر آسانی سے پڑھتا۔ ایک رات اچانک کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جب اس فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھا تو میرے دل کو ایک دم بے چینی نے آن گھیرا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں کوئی ڈرپوک یا وہم کا مارا مرد نہیں تھا، نہ ہی میری عمر زیادہ تھی۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا، بس غم روزگار مجھے یہاں نوکری کے واسطے کھینچ لایا۔ مگر اس ڈرائنگ روم کو دیکھتے ہی میرے حواس گم ہو گئے، کیونکہ اس ڈرائنگ روم اور اس کی سجاوٹ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ سب پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، لیکن کہاں، یہ اب مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنا کن ذہن یا بھلکڑ تو نہیں تھا، نہ ہی میری یادداشت کمزور تھی، لیکن پھر مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اور اسی بات نے مجھے شدید ہیجان میں مبتلا کر ڈالا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرائنگ روم کی سجاوٹ بے مثال تھی، جو شاید کسی ڈرامے میں بھی نہ دکھائی گئی ہو۔ ویسے بھی ہم غریب لوگ تو ڈراموں میں ہی ایسے خوبصورت اور مہنگے ترین ڈرائنگ روم کے انٹیریئر کو دیکھ سکتے ہیں، حقیقت میں تو شاید ممکن نہیں۔ میں اس قدر کھو چکا تھا کہ ایک پل کو تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے حال میں لوٹ آیا۔ سامنے دروازے سے ایک لڑکی تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں الرٹ ہو کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی آمد کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال ہوا میں اڑے، وہ بھاگتی ہوئی سیدھی میرے پاس آئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور اس کا چہرہ خوف اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں ایک ایسی کپکپاہٹ تھی جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ میں جیسے ساکت ہو گیا، میری آنکھیں اس کے چہرے پر جم سی گئیں، کیونکہ میں اس لڑکی کو بھی پہلے کہیں دیکھ چکا تھا، لیکن کہاں، یہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا، کل رات کا خواب۔ ہاں، یہ سب تو میں نے خواب میں دیکھا، وہی ڈرائنگ روم، ویسی ہی سجاوٹ اور ایک دھندلے نقوش والی لڑکی۔ ارے یہ تو وہی لڑکی ہے، یہ سب کچھ تو کل ہی میرے خواب میں آیا تھا۔ یا خدا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے تو پورے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری نظریں تو اس لڑکی کے چہرے پر جمی تھیں اور دماغ میں کل رات کے خواب کی ریل چل رہی تھی جس نے پورے بدن میں جھرجھری سی دوڑا دی۔ میں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اسے بس تکتے ہی جا رہا تھا، گویا جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا۔ کیا خواب آج کل بھی سچے ہوتے ہیں؟ میں عجیب مخمصے کا شکار ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اور بھیگی ہوئی پلکیں اس کے خوف کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس کے گہرے بھورے رنگ کی آنکھیں اس پر بیتی کسی دردناک کہانی کا قصہ سنا رہی تھی جنہیں وہ چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور اس کے ہاتھ جو اب میرے گھٹنے تھامے ہوئے تھے کسی سنگ مرمر کی تراشیدہ مجسمے کی طرح لگ رہے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ تم میری مدد کرو گے؟ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کانپ گیا۔ کون ہو تم؟ میرے لب ہلے، لیکن میرے منہ سے مشکل سے آواز نکلی۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میری بات پر وہ اور زور سے رونے لگی۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، اس نے کہا، یہ مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، مجھے یہاں سے نکالو۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں حیرت اور خوف کے درمیان جکڑا ہوا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن کمرے میں ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس کی حالت اور باتوں نے میرے دل میں عجیب سا اضطراب پیدا کر دیا۔ دیکھو، سکون سے یہاں بیٹھو، میں نے صوفے کی طرف اشارہ کر کے دھیرے سے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ آنسو پوچھنے کے بجائے میرے گھٹنے تھامے بیٹھی رہی، جیسے میں اس کی آخری امید ہوں اور کہیں اسے چھوڑ کر بھاگ ہی نہ جاؤں۔ دیکھو، تم پہلے رونا بند کرو، میں نے نرمی سے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، اس سے پہلے کہ یہ لوگ تمہیں بھی میری طرح قید کر دیں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، تم یہاں جاب کے لیے آئے ہو نا، یہ تمہارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو میرے ساتھ کر رہے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں نے میری حالت اور خراب کر دی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ میں کہاں گیا ہوں۔ میرے پیچھے نہ کوئی خاندان تھا، نہ دوست، اور یہاں یہ حالات۔ اگر واقعی میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو کوئی میرا پتہ تک کرنے نہیں آئے گا، باہر کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل بری طرح سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ خوف جو میں نے پہلے اس کی آنکھوں میں محسوس کیا تھا اب مجھے خود میں محسوس ہونے لگا۔ ان آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر بے پناہ خوبصورت تھی، لیکن خوف اور بے بسی نے اس کی خوبصورتی کو ماند کر دیا۔ اس کا قد درمیانہ تھا، دبلی پتلی سی یہ لڑکی میرے پیروں میں بیٹھی تھی، مجھے گھٹنے سے پکڑے ہلکی ہلکی کپکپا رہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو شاید کبھی نیا اور خوبصورت رہا ہوگا۔
لیکن اب ملگجا اور میلا ہو چکا تھا۔ اس کی لمبی مخروطی انگلیاں نرم اور سفید دودیاں تھیں۔ وہ سراپا حسن تھی، مگر ہرنی کی طرح سہمی ہوئی میرے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی، جیسے کوئی ترشیدہ مجسمہ ہو۔ میں دم بخود سے رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے مجھے پھر جھنجھوڑ کر بولی، تم میری مدد کرو گے؟ بولو نا۔ وہ آز بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ ہاں، میں کروں گا تمہاری مدد۔ اچانک میرے منہ سے نکلا۔ حالانکہ ہم پہلی بار ملے تھے، لیکن اس لڑکی کا مجھ پر اعتماد مجھے حیران کیے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے جو بھی کہتی میں فوراً ہاں کرتا چلا جاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس لمحے مجھے اپنی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کے ٹرانس میں آ گیا ہوں۔ اگر وہ واقعی مشکل میں تھی تو میری بساط ہی کیا تھی؟ میں بھلا اس کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ ایک ایسا لڑکا جس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تو وہ اسے بھگا کر بھی یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں سے یہ سب میں نہیں کہہ پایا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، تم جو کہو گے میں کروں گی، بس مجھے آزاد کروا دو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس کے لب و لہجے میں اتنی منت تھی کہ میں اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا کہ جس سے میں اس لڑکی کے حوالے سے پوچھتا، اور وہ جس انداز میں میرے سامنے بیٹھی تھی وہ میرے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ میں ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا، نہ ہی اسے تسلی دینے کے لیے میرے پاس کوئی حوصلہ افزا الفاظ تھے۔ میں تو اپنی پریشانی میں گھر سے نکل کر یہاں پہنچا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک نئی پریشانی میرے سامنے موجود ہوگی۔ دیکھو، میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے، تم یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، لمبی سانس لو اور مجھے بتاؤ کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ جب تک مجھے تمہارے معاملے کا صحیح سے پتہ نہیں چلے گا تو میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ یہ سچ ہے کہ میں یہاں جاب کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے اپنا ضمیر ابھی کسی کے پاس گروی نہیں رکھوایا۔ اگر تم مظلوم ہو تو مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں جاب مت کرو، یہاں سے باہر رہ کر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تو میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ میرا پریشان ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ میں بے روزگار تھا، گھر کرائے کا تھا۔ اگر میں اسے یہاں سے لے بھی جاتا تو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے یہاں سے لے جانا تو انتہائی ناممکن سی بات تھی، کیونکہ گیٹ سے اندر آتے ہوئے میں نے کافی ہٹے کٹے گارڈ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ان کی موجودگی میں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ البتہ اس کی مدد کے سلسلے میں اپنی جان سے ضرور جا سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس حال میں چھوڑنے پر میرا دل آمادہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ساری سچویشن میرے لیے کسی ذہنی دباؤ سے کم نہیں تھی، مگر وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہمی نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ تو میں نے اپنی نظریں چکا لی۔ مالکن کہاں ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ اچھی عورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ تمہیں ان سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ اس سب کی اصل وجہ ہے۔ کیا انہوں نے تمہیں قید کر رکھا ہے؟ یہاں میری امی نے بھی کافی عرصے کام کیا ہے، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ تو وہ بے یقینی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی، دیکھو تم فالتو باتیں کر کے اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ۔ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے گھبرا کر بولی۔ تو میں مزید پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں اب ایک امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ابھرنے لگا۔ اچھا، تم رونا تو بند کرو، خود کو سنبھالو۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میرا کوئی ہوتا تو یوں مجھے اس کے حوالے تو نہ کرتا۔ کس کے حوالے؟ تم کس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ میں نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا۔ وہ مجھے کہیں سے بھی اس گھر کی ملازمہ یا کام کرنے والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو شہزادی تھی۔ عام سے کاٹن کی شلوار قمیض میں بھی وہ کوئی افسرہ دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر سے اس کے بولنے کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بہت بڑے گھرانے کی بیٹی ہو۔ ابھی میں اس کی بات سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا، اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک درمیانی عمر کی خاتون انتہائی پر اعتماد انداز میں اندر داخل ہوئی، جن کی عمر تقریباً 50 کے قریب ہوگی۔ وہ نفاست سے ساڑی باندھے ہوئے تھی۔ ان کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ان کے ظاہری سکون سے میل نہیں کھاتی تھی۔ انہوں نے کمرے میں قدم رکھتے ہی ہمیں دیکھا۔ جیسے ہی ان کی نظر لڑکی پر پڑی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت ابھری، لیکن فوراً انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئی۔ آپ بیٹھیں، اس کی باتوں کو دل پر نہ لیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ یہ لڑکی تھوڑی سی ذہنی طور پر کھسکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر ایسا اشارہ دیا جیسے ہی پاگل ہو، اور پھر میری طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھنے لگی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجب چمک ابھری، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کسی کو آواز دی، رمیش، دیپک۔ ان کے بلانے کی دیر تھی۔ 2 ہٹے کٹے مرد کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں لمبے اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ صرف احکام پر عمل کرنے کے لیے موجود ہوں۔ ان خاتون نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے
اپنی آنکھوں کے اشارے سے حکم دیا تو وہ فوراً لڑکی کی طرف بڑھے۔ لڑکی نے میری طرف بے بسی سے دیکھا اور گھبرا کر میرے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ چیخ رہی تھی، لیکن اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ میں حیرت اور خوف کے عالم میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ ان آنکھوں میں بے شمار کہانیاں تھیں، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ان دونوں آدمیوں نے لڑکی کے بازو پکڑ لیے اور اسے گھسیٹنے لگے۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، نہیں مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن ان مردوں کے چہروں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب وہ لڑکی کو تقریباً کمرے سے باہر لے جا رہے تھے، وہ پلٹ کر میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا دکھ تھا کہ میں پل بھر کے لیے اپنے ارد گرد سب کچھ بھول گیا۔ وہ آنکھیں مجھ سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھیں، لیکن میرا دل اور دماغ جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی اور وہ آخری لمحے تک میری طرف دیکھتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا تم واقعی کچھ نہیں کرو گے۔ ان کے جانے کے بعد وہ خاتون میرے قریب والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی، جسے انہوں نے اپنی پراسرار مسکراہٹ میں کور کر لیا۔ پھر وہ انتہائی نرمی سے بولی، یہاں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور باہر کسی سے ذکر مت کرنا۔ اصل میں اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے اور وہ میڈیسن کے اثر میں ہے، اسی لیے آل فال بکتی رہتی ہے۔ بس دروازہ کھلا ہونے کی دیر ہوتی ہے، یہ فوراً ہی باہر نکل آتی ہے۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، ان کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ میں وہاں بیٹھا دم بخود ان کی باتیں سنتا رہا، لیکن میرے ذہن میں اس لڑکی کی چیخیں اور اس کی روتی آنکھیں بار بار آ رہی تھی۔ ان آنکھوں نے جیسے میری روح کو اپنے بس میں کر دیا تھا، اور جو مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں کچھ ایسا ہے جو ظاہر نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسا جو چھپا ہوا ہے، اور وہی مجھے جاننا اور سمجھنا ہوگا۔ میڈم روزینہ نے مجھ سے اماں کا پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ اماں کو فوت ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے۔ تو وہ میری بات سن کر افسردہ نظر آنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کے دل میں شاید کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی سرد مہری اور مصنوعی پن تھا۔ پھر ایک لمحے میں ہی ان کے تاثرات بدل گئے اور انہوں نے سیدھے سیدھے پوچھ لیا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اگر تمہیں کسی قسم کی مالی مدد چاہیے تو میرے مینیجر سے کہو، وہ تمہارے لیے کچھ کر دے گا۔ میں نے جلدی سے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے، بلکہ میں یہاں جاب کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے ہاں کوئی کام دے دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر ان کی آنکھوں میں ایک گہری سی چمک نمودار ہوئی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، جیسے میرے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر وہ بولی، تمہاری ماں تو بہت وفادار عورت تھی، اس نے کبھی میری باتوں کو دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے اس کے کام سے زیادہ تنخواہ دیا کرتی تھی۔ اگر تم بھی ویسی ہی وفاداری کا ثبوت دو تو میں تمہیں اپنے ہاتھ اچھی تنخواہ پر رکھ سکتی ہوں۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے کسی روشنی کی کرن سے کم نہ تھے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ آپ جیسی وفاداری چاہیں گی میں ویسے ہی فراہم کروں گا۔ مجھے واقعی اس نوکری کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ میرے سیمسٹر کی فیس باقی ہے اور یہ کام مجھے مالی طور پر سہارا دے سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر بولی، ٹھیک ہے، تم کل سے کام شروع کر دو۔ فارم ہاؤس کے اندر مجھے رات کے لیے ایک چوکیدار کی ضرورت ہے۔ گیٹ پر چوکیدار موجود ہیں، لیکن اندرونی حفاظتی انتظامات کے لیے میں کسی پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتی۔ اگر تم یہ رات کی نوکری کر سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا میرے لیے خوشخبری سے کرنا تھا۔ انہوں نے جب تنخواہ بتائی تو میں نے فوراً حامی بھر دی۔ مجھے ایک کمرے کا سرونٹ کوارٹر دیا گیا جہاں میں آسانی سے رہ سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور یہاں شفٹ ہو گیا۔ اب میرا دن یونیورسٹی کی کلاسز میں گزرتا اور رات یہاں چوکیداری کرتے۔ میڈم روزینہ کی کمرے کی لائٹ جلتی رہتی اور فارم ہاؤس میں رات کے وقت ایسی خاموشی چھا جاتی تھی کہ مجھے اپنی کتابوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین موقع مل جاتا تھا۔ میں ہر رات ان کے کمرے سے آتی روشنی کے قریب بیٹھ کر پڑھتا اور ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد فارم ہاؤس کے اندرونی حصوں کا چکر لگاتا۔ یہ جگہ ایک طرح سے تو پرسکون تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے اس جگہ کے ارد گرد کچھ عجیب سی فیلنگز آتی اور میں ایک دم سے بے چین ہو جاتا۔ مجھے وہ لڑکی جو اس دن ڈرائنگ روم میں روتی ہوئی ملی تھی دوبارہ یہاں کہیں دکھائی نہ دی۔ خدا جانے ابو کس حال میں ہوگی۔ میں جب بھی اسے سوچتا تو میرا دل بوجھل ہونے لگتا۔ میڈم نے تو کہا تھا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن جانے کیوں میرا دل یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن آخر وہ جھوٹ کیوں بولیں گی؟ میرا ذہن پھر اس سوال پر بھی آ کر اٹک جاتا۔ لیکن مجھے جب اس لڑکی کی آنکھیں اور کپکپاتا بدن یاد آتا تو میرا دل کرتا کہ وہ لڑکی ٹھیک تھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے۔ یہاں رات کی چوکیداری کرتے ہوئے کئی بار مجھے کھٹی کھٹی آوازیں بھی سنائی دیتی، جیسے کسی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہو اور وہ رو رہا ہو۔ ایسے میں کئی بار میرا دھیان فوری اس لڑکی کی طرف چلا جاتا۔ مصیبت تو یہ تھی کہ مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے اس فارم ہاؤس میں کام کرتے ہوئے
تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ابھی میری کسی کے ساتھ اتنی دعا سلام نہیں ہوئی تھی کہ میں کسی سے اس کے بارے میں پوچھتا۔ یہاں پر میں نے میڈم کے ملازموں کا ایک عجیب سا رویہ دیکھا کہ وہ آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے 1-2 بار گیٹ کے چوکیدار سے بات کرنے کی کوشش کی تو اچانک میڈم کے خاص باڈی گارڈ نے مجھے انتہائی سخت لہجے میں ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ تمہیں یہاں پیسے باتوں کے نہیں ملتے، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو میں حیران رہ گیا اور اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے ہمیں کسی کیمرے سے باقاعدہ دیکھا گیا ہے۔ میں اصل میں چوکیدار سے راہ و مراسم بڑھا کر اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب تو میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ رات کے وقت کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں گرد و نواح میں نظر دوڑاتا تو سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا۔ فارم ہاؤس کے اندر موجود خاموشی اتنی گہری ہوتی کہ کبھی کبھی میری اپنی سانسوں کی آواز بھی مجھے خوف زدہ کر دیتی۔ ایک دن میں اپنے اسائنمنٹ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے میڈم روزینہ کے کمرے سے ایک چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ چیخ اتنی لرزہ خیز تھی کہ میری تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میرا دل شدید بے چین ہو گیا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کمرے کی کھڑکی کے پاس سے سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن کمرے کے اندر سے مجھے کوئی ہلچل سنائی نہ دی۔ تو مجھے لگا کہ شاید یہ چیخ اس کمرے سے نہیں کہیں اور سے آئی ہے۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں اور ان پر بہت موٹے پردے لٹکے ہوئے تھے جن سے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں تھوڑی دیر ایسے ہی کھڑا رہا اور پھر دوبارہ سے اپنی کتاب کھول کر پڑھنے لگا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا پڑھنے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ تو میں نے کتاب بند کر دی اور فارم ہاؤس کا چکر لگانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 دن خیریت سے گزرے، لیکن تیسری رات تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا۔ ہر طرف مکمل سکوت طاری تھا۔ فارم ہاؤس کے اطراف معمول کے مطابق خاموشی اور ملک جیسا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور باہر سے جھینگر کی آوازوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ میرے لیے ایک عام رات تھی، یا کم از کم مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں معمول کا گشت لگا کر میڈم روزینہ کے کمرے سے آتی روشنی میں ابھی کتاب کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میڈم کھڑکی کھولنا چاہ رہی ہیں، لیکن پھر ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے کھڑکی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ آہستہ سے کھولنے کی کوشش کی ہو۔ تو میری نظر کتاب کے صفحے سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئی اور میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ کھڑکی کی دوسری طرف ایک سایہ نظر آیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی لڑکی تھی جو ڈرائنگ روم میں میرے سامنے روتی ہوئی آئی تھی، لیکن اب اس کی ایک جھلک دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور اس کی حالت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ اس کے گال اندر کو دھسے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے، اور اس کی جلد پیلی زرد لگ رہی تھی۔ اسے دوبارہ دیکھ کر جہاں مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، وہیں اس کی حالت زار دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہوا۔ وہ کافی حسین لڑکی تھی، لیکن اس وقت ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ چند دنوں میں اس کی کیا حالت بن گئی، میں نے افسردگی سے سوچا۔ وہ اور میں دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کسی نے اس طرح اس کے روبرو کھڑے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچے گا۔ میں نے فوراً اپنی نگاہیں نیچے کی اور وہاں سے ہٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے مجھے اپنی طرف بلانے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن میں حیرت اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے میرے قدم بے اختیار کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب اذیت تھی۔ وہ بار بار اپنی گردن گھما کر پیچھے دیکھتی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی آ نہ جائے۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر دھیمی آواز میں پوچھا، جی بی بی جی، سب خیریت ہے؟ تو پہلے تو وہ میری طرف چکچکی باندھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے بولنے کی کوشش کی تو ایسا لگا جیسے اسے بولنے میں شدید دشواری کا سامنا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھے اور مسلسل اپنا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اس کی حالت زار دیکھ کر مزید افسوس ہوا۔ میں وہاں سے ہٹ نہیں لگا تھا کہ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ شیشے پر مارنے شروع کر دیے۔ وہ مجھے مسلسل اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں کھڑکی کے قریب پہنچا، اچانک کمرے کی لائٹ بجھ گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کھڑکی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئی، جیسے کسی نے غصے کے ساتھ پوری فورس لگا کر کھڑکی بند کی ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن کمرے کے اندر سے مختلف چیزوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک عجیب سا شور تھا، جیسے کسی نے اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پھر ایک کرسی زور سے گھسیٹنے کی آواز آئی اور پھر کتابیں شیلف سے گرنے کی آواز۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن جواب میں خاموشی تھی۔ صرف چیزوں کے گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اسی اثنا میں ایک دل خراش چیخ سنائی دی، اور اس کی چیخ میں ایسا درد تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ اس کے چیخنے کی آواز جیسے میرے کانوں سے گزرتی ہوئی دل تک جا پہنچی۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ چیخ رہی تھی۔
اس کی چیخیں دھیرے دھیرے اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی شدید اذیت سے گزر رہی ہو، اور پھر یہ آواز دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے اسے کمرے سے لے جایا جا رہا ہو۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور میری پیشانی پسینے پسینے ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ آن کی اور پھر ڈرتے ڈرتے میں اس کھڑکی کی طرف گیا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ کھڑکی کے اندر ٹارچ کی روشنی لگا کر دیکھوں کہ کیا صورتحال ہے۔ عین اسی وقت میڈم روزینہ کا باڈی گارڈ تیزی سے باہر نکلا تو میں نے ٹارچ فوراً نیچے کر لی اور کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ گارڈ نے فوراً چوکیدار سے کہا کہ گیٹ کھولو، اور خود اس نے فوراً گاڑی بہت تیزی سے باہر نکالی۔ اتنے میں میڈم روزینہ اور ایک باڈی گارڈ اس لڑکی کو تھامے باہر آئے۔ وہ لڑکی ان کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اور وہ اسے لے کر ہاسپٹل جا رہے تھے۔ میرا دل اندر سے عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں سوالات کی بھرمار تھی لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں بے چینی سی تھی۔ جب سے اس لڑکی کی یہ حالت دیکھی تھی میرے دماغ میں اس کی مدد کی پکار کی گونج تھی، اور میں چاہ کر بھی ان آوازوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ لڑکی کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے اور مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہوگا، لیکن میں کہاں سے شروع کروں؟ کیا یہ حقیقت تھی یا میرا وہم؟ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے لیکن کوئی جواب واضح نہیں تھا۔ اس رات کے بعد میری نیند اڑ گئی۔ اس کے الفاظ، اس کی چیخیں اور اس کی بے بسی میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو میڈم روزینہ کے مینیجر نے مجھے روکا اور کہا کہ رات تم کھڑکی کے پاس کیوں کھڑے تھے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں وہاں گشت کے لیے کھڑا تھا۔ تو اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، آئندہ تم اس کمرے کے آس پاس مجھے دکھائی نہ دو۔ اس کے انداز میں عجیب سی دھمکی تھی۔ اور ہاں، رات کو ایک جگہ کھڑا نہیں رہنا بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ باؤنڈری وال کے گرد چکر لگاتے رہنا ہے، اور خبردار آئندہ اس میں تمہاری کوتاہی نہ دیکھوں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں پوری طرح سے الرٹ ہوتا ہوں، اسی لیے آپ بے فکر رہیں۔ تو وہ مجھے چپتی ہوئی نظر سے دیکھ کر چلا گیا۔ اس کے پراسرار رویے نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا، لیکن میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ آنے والے دنوں میں میرا یہی معمول رہا۔ میں باؤنڈری وال کے ارد گرد ہی چکر لگاتا رہتا، لیکن جب سے میں یہاں آیا تھا اور رات کی ڈیوٹی کرنے لگا تھا تو مجھے یہاں پر اکثر چیخنے کی آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی جسے میں اگنور کرتا۔ رات کو ایک مخصوص پہر میں یہ آواز سنائی دیتی اور پھر خاموشی چھا جاتی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دن یہاں پر سکون ہوتا لیکن رات کو لگتا جیسے کوئی خاص ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں، فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں بہت زیادہ چہل پہل، دروازے کا ہلکے سے کھلنا بند ہونا اور کئی قدموں کی چاپ رات میں بہت زیادہ سنائی دیتی، لیکن میں نے اس سب میں کسی قسم کا کوئی تجسس نہیں رکھا اور نہ ہی میں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے لیے اس وقت سب سے اہم میری نوکری تھی، کیونکہ اس کے ذریعے میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا ضروری تھا۔ یہ اس سے اگلی رات کا واقعہ تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے فارم ہاؤس میں معمول کا گشت کیا اور پھر اپنی جگہ آ گیا۔ اس رات شدید سردی تھی۔ میں بار بار اپنے ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈال لیتا۔ چاند کی دھیمی روشنی باؤنڈری وال پر پڑ رہی تھی۔ میں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر تھا، ہاتھ میں ٹارچ لیے فارم ہاؤس کے ارد گرد گشت کر رہا تھا۔ چلتے چلتے میری نظر باؤنڈری وال کے قریب ایک سائے پر پڑی۔ میں رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ یہ سایہ بہت دھیمی حرکت کر رہا تھا، جیسے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جتنا قریب میں جا رہا تھا اتنا ہی واضح ہو رہا تھا کہ یہ کسی عورت کا سایہ ہے۔ اس کا لباس ہوا میں لہرا رہا تھا اور وہ دیوار کے پاس چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے دور سے آواز لگائی۔ عورت نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ گھبرا گئی ہو۔ اس نے فوراً دوڑ لگا دی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ ایسے میں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دیوار کے قریب پہنچی اور دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے فوراً کچھ نہیں کیا تو وہ باہر نکل جائے گی۔ میں بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا بازو پکڑا وہ ایک دم مڑی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے یہاں سے نکلنے دو۔ اس کی آواز سنتے ہی مجھے جھٹکا لگا۔ یہ آواز تو جانی پہچانی تھی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور حیرت کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو تقریباً 1 ماہ پہلے ڈرائنگ روم میں مجھ سے مدد مانگنے آئی تھی، اور ابھی 2 دن پہلے اس کی حالت زار دیکھ کر میرا دل افسردگی میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا، وہی بے بسی اور وہی امید۔ تم یہاں اس وقت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے کسی طرح یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ ایک طرف خوشی ہوئی
کہ اس سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان بھی ہو گیا کہ کچھ ہی دن میں اس کے ساتھ بن کیا گیا ہے۔ تم رات کے اس پہر آخر بھاگ کر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا تاکہ میری آواز سناٹے میں دور تک نہ جائے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بس مجھے جانے دو، وہ التجا کرنے لگی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس تو آیا، لیکن مجھے اپنی نوکری بھی عزیز تھی، لہٰذا میں نے ایک مخصوص الارم بجا دیا جو اندر باڈی گارڈ کو اطلاع دینے کے لیے تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو تم یہاں محفوظ ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی امید جاگتی نظر آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ تڑپ کر بولی، محفوظ؟ تمہیں پتا ہے یہ جگہ میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں ہے۔ وہ عورت، وہ میڈم روزینہ، ایک ظالم درندہ ہے، اس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اگر میں یہاں سے نہ نکلی تو وہ مجھے ختم کر دے گی۔ میں نے اس سے سوال کیا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے؟ میں اسے باتوں میں لگانے لگا تاکہ یہاں سے بھاگنے نہ پائے اور گارڈ پر وقت پہنچ جائے، لیکن میری باتیں اسے تیش دلانے لگی اور وہ غصے سے بولی، تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ مت سمجھو کہ جو تم دیکھتے ہو وہی سچ ہے، یہاں کی حقیقت بہت بھیانک ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک دم سے الجھن ہونے لگی، جانے کہ اس کی باتوں میں مجھے سچائی کا احساس ہونے لگا، لیکن یہ اور بات ہے کہ میرا دماغ اس کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکاری تھا، جبکہ میرا دل مجھے بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی، اس کی باتوں میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہے۔ دیکھو تم آرام سے بات کرو، میں یہاں موجود ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں نے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر کچھ سکون آیا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک نہ رہا۔ اچانک میں نے باؤنڈری کی دوسری طرف سے کچھ آوازیں سنی، شاید گارڈز آ رہے تھے۔ یہ لوگ آ گئے، اب میں نہیں بچوں گی، وہ گھبرا گئی۔ نہیں میں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسے تسلی دی، لیکن دل میں مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں اسے بچا سکوں گا۔ اچانک دو بھاری قدموں کی آوازیں قریب آئیں اور میڈم روزینہ کے باڈی گارڈ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھتے ہی سختی سے کہا، تم یہاں سے نکلنے کے جو خواب دیکھ رہی ہو اسے بھول جاؤ۔ لڑکی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی جیسے میں اس کی ڈھال ہوں۔ یہ لوگ مجھے پکڑنے آئے ہیں، انہیں روکو، وہ چلائی۔ گارڈز آگے بڑھے اور اس کا بازو بری طرح سے کھینچتے ہوئے اسے میرے پاس سے لے جانے لگے تو میں پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس کی باتوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے اپنی نظریں چرا لی۔ نہیں، مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ چیختی رہی، لیکن ان کے ہاتھ مضبوط تھے۔ گارڈز اسے لے جا رہے تھے اور اس کی چیخیں رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس کی امید ایک بار پھر سے توڑ دی ہو۔ جب وہ وہاں سے گئی تو میں دیر تک وہیں کھڑا رہا، اس کی باتوں کو یاد کرتا رہا۔ مجھے اپنی بے بسی پر افسوس ہو رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا درد جاگا تھا۔ گارڈز اسے لے جا چکے تھے، لیکن میرے دل کا قرار لٹ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے مجھ پر بے پناہ اعتبار کیا تھا، اسی اعتبار نے اسے وہیں پر رکنے پر مجبور کیا، لیکن میں نے کیا کیا؟ اس کے اعتبار کا خون کر ڈالا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے وہ لڑکی کہیں سے بھی پاگل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر پاگل پن کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ اگر وہ واقعی مظلوم ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن میں اس کی مدد کیسے کروں؟ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ گارڈز اس کو لے کر میڈم روزینہ کے کمرے کی طرف جائیں گے۔ میں اسی الجھن کا شکار ہو کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میری آنکھوں میں بار بار وہی منظر آ جاتا جس میں گارڈز اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اس لڑکی کی چیخیں میرے کانوں میں اب بھی گونج رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے میرے دل کا سکون چھن گیا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار یہی سوچ پیدا ہو رہی تھی، اور دوسری طرف میرا ضمیر بھی مجھے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کی بے بسی اور اس کی حالت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیا وہ واقعی پاگل تھی؟ نہیں، اس کی آنکھوں میں جو درد تھا وہ کسی پاگل کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس پر ظلم ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش تھی۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس کی مدد کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں دبے قدموں میڈم روزینہ کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی ہوگی۔ کمرے کے قریب پہنچ کر میں نے محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھا اور پھر کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیے تو کمرے کے اندر سے مجھے اس لڑکی کی رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور اس کے ساتھ میڈم روزینہ کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کھڑکی کا جائزہ لینے لگا کہ کہیں سے مجھے اندر جھانکنے کا موقع مل جائے تو میں دیکھوں کہ کیا صورتحال ہے۔ شاید میری نیک نیتی تھی
یا اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو بچانا چاہتے تھے کہ مجھے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا ہوا دکھائی دیا تو میں نے شکر کے کلمے پڑھتے ہوئے وہاں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے بری طرح سے خوفزدہ کر دیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میڈم روزینہ اس لڑکی کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو بار بار وہ لڑکی کی طرف کرتی تو وہ لڑکی ان کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹک دیتی۔ سچ کہوں تو میں اس لڑکی کو یہاں پر داد بھی دوں گا کیونکہ اس کے ارد گرد چاروں طرف باڈی گارڈز اسے گھیرے کھڑے تھے، مگر مجھے اس لڑکی کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ان کے درمیان بالکل تنہا بیٹھی تھی اور وہ سب اپنی طاقت کے زور پر اسے اس کاغذ پر دستخط کرنے کا کہہ رہے تھے، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ میڈم روزینہ کی سختی پر اس لڑکی کی پرعزم آواز مجھے سنائی تھی، میں مر تو جاؤں گی لیکن ان کاغذات پر دستخط نہیں کروں گی۔ یہ سن کر میڈم روزینہ نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ گارڈ آگے بڑھ کر اس لڑکی کے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچنے لگا۔ لڑکی درد سے چیخنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر دوسرے گارڈ نے اس کے منہ کو ایک کپڑے سے باندھ دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ جو دبی دبی چیخوں کی آواز میں اکثر سنتا تھا اسے اس طرح سے روکا جاتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے یہ سب جائیداد کا معاملہ لگ رہا تھا۔ یہ میرا قیاس تھا جو غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت اندر کا یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اسے بچانا ہوگا۔ میں نے فوراً ایک ترکیب سوچی۔ میں نے فارم ہاؤس کے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ لگائی جہاں گارڈز کی تعداد کم ہوتی تھی۔ میں نے وہاں سے لوہے کی راڈ اٹھائی اور دبے قدموں واپس آیا اور انتظار کرنے لگا کہ یہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری مراد بر آئی تھی۔ میڈم روزینہ اور ان کے گارڈز کمرے سے جا چکے تھے اور وہ لڑکی تنہا زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب اس راڈ کا دباؤ ڈالنا شروع کیا تو اچانک ہی زمین پر لیٹی لڑکی کے بدن میں ہلچل سی ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ راڈ کا دباؤ کھڑکی پر ڈال رہا تھا اور دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گارڈ میرے سر پر نہ پہنچ جائے اور مجھے رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا کریئر تو جائے گا ہی ساتھ میں اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہوں۔ یہ خیال مجھے بار بار آ رہے تھے، لیکن میں اپنے ضمیر کے سامنے دوبارہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ چاہے میں اپنی جان سے ہی کیوں نہ چلا جاؤں، لیکن میں اس لڑکی کو یہاں سے آزاد کروا کر ہی دم لوں گا۔ میری چند لمحوں کی کوشش سے بالآخر کھڑکی میں سلاخیں مڑ گئی اور اس میں اتنی گنجائش پیدا ہو گئی کہ میں بآسانی اندر جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً ہی اندر داخل ہوا۔ اس لڑکی کے ہاتھ پیر جو رسی سے بندھے ہوئے تھے میں نے فوراً آزاد کروائے اور اس کے منہ سے کپڑا بھی نکال دیا۔ ہاتھ پیر اور منہ آزاد ہوتے ہی وہ لڑکی بے یقینی سے میری طرف دیکھ کر بولی، آپ کون سی چال چل رہے ہو؟ تو اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ مجھے شرمندہ دیکھ کر وہ مزید کچھ نہ بولی تو میں نے آہستہ سے اسے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کوئی بھی کسی بھی لمحے اس کمرے میں آ سکتا ہے، لہٰذا ہمت کرو اور فوراً یہاں سے اس کھڑکی کے راستے سے باہر نکلو۔ وہ میری بات سمجھ گئی اور فوراً ہی اس کھڑکی سے اس نے باہر چھلانگ لگائی، لیکن جو ہی میں نکلنے لگا کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں داخل ہونے والے گارڈز اور میڈم روزینہ حیرت زدہ ہو کر چیخ پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتے میں نے بھی فوراً کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی اور پھر میں نے جلدی سے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور زور سے بولا، دوڑو۔ اور ہم دونوں فارم ہاؤس کے عقب کی طرف دوڑے جہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جسے میں پہلے ہی کھول کر آیا تھا تاکہ اگر ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے تو مشکل نہ ہو۔ یہ مقام شکر تھا کہ جب میں اس لڑکی کو لے کر وہاں پہنچا تو دروازہ بدستور کھلا تھا۔ ہم جو ہی اس دروازے سے باہر نکلے تو میں نے وہ دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اور اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر فارم ہاؤس کے دائیں طرف موجود جنگل کی طرف بھاگا۔ میڈم روزینہ کے گارڈز میری سوچ سے بھی زیادہ تیز تھے۔ دروازہ بند دیکھ کر وہ باؤنڈری وال سے چھلانگ لگا کر ہمارے پیچھے آنے لگے۔ ان کے اور اپنے درمیان فاصلہ جب بہت کم رہ گیا تو میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑا اور نشیب کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ہم دور تک لڑکتے چلے گئے۔ میرے اس بر وقت اقدام سے ہم دونوں زخمی تو ہوئے لیکن اپنے پیچھے آنے والے دشمنوں کی دسترس سے کافی دور نکل آئے، مگر ہم ابھی بھی خطرے سے نہیں نکلے تھے، لہٰذا میں فوراً ہی کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ہاتھ دے کر اٹھایا اور بولا، جلدی سے یہاں سے بھاگو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی، پولیس اسٹیشن، تمہیں وہاں لے کر جانا ضروری ہے۔ میں نے جواب دیا۔ ہم نے جنگل کے راستے تقریباً آدھے گھنٹے تک پیدل سفر کیا۔ آخر کار قریبی پولیس اسٹیشن پہنچے۔ میں نے وہاں پولیس کو پوری صورتحال بتائی اور لڑکی نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میرا نام سارا ہے اور میں اس فارم ہاؤس کی مالک ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میں ان کی اکلوتی وارث ہوں۔
لیکن میری سوتیلی ماں نے میری جائیداد ہتھیانے کے لیے مجھے قید میں رکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ میں پاگل ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر تشدد کر کے کاغذات پر دستخط کروانا چاہتی تھی۔ سارا کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن وہ مضبوط لہجے میں مسلسل بولے چلے جا رہی تھی، اور میں اس پرعزم لڑکی کو دیکھے چلے جا رہا تھا جس نے اتنی تکلیفیں دیکھنے کے باوجود پولیس نے فوراً ایک ٹیم بنائی اور ہمیں فارم ہاؤس واپس لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے میڈم روزینہ اور تمام گارڈز کو حراست میں لے لیا۔ سارا کے بیان کے مطابق پولیس نے کارروائی کی اور فارم ہاؤس سے کئی ایسے ثبوت بھی ملے جو میڈم روزینہ کی سازش کو بے نقاب کر رہے تھے۔ اس سارے معاملے کے اختتام پر سارا بہت خوش تھی۔ وہ بار بار میری طرف تشکر آمیز نظروں سے دیکھتی، اور جب ہم پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تو وہ بولی، اگر تم پر وقت میری مدد نہ کرتے تو شاید میں مر جاتی۔ تم نے میری زندگی بچائی ہے اور میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ تو میں نے مسکرا کر اپنا سر جھکا لیا کہ میں اس سے کہتا بھی کیا، لیکن سارا احسان فراموش نہیں تھی۔ اس نے میرے تمام تعلیمی اخراجات اٹھائے۔ یہ اسی کی مدد تھی کہ میں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم بآسانی مکمل کر لی اور پھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی نوکری حاصل کی۔ لیکن اس دوران سارا میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن جب مجھے کمپنی کی طرف سے 10 سال کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش ہوئی تو میں نے سارا سے بات کی۔ میں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہوں، لیکن میں اکیلا باہر جانا نہیں چاہتا۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مان جائے گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے خاطر چھوڑ کر میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ عورت ذات صرف اور صرف محبت اور سکون چاہتی ہے۔ اس لیے میں نے بھرپور کوشش کی کہ سارا کو میری زندگی میں ان دونوں جذبوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔